بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور ٹچ کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو پہلے ملے۔ تو دوستو قصہ شروع کرتے ہیں۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک ایسا بادشاہ تھا جسے دین و دنیا کی بادشاہت سے نوازا گیا تھا۔ وہ ایک روز شکار کے لیے نکلا، اس کے ساتھ کچھ درباری بھی تھے۔ شکار کے دوران اس کی نظر ایک کنیز پر پڑی جس نے اسے گھائل کر دیا تھا۔ بادشاہ نے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس لونڈی کے مالک کو منہ مانگی قیمت دی اور اسے خرید کر اپنے محل کی رانی بنا لیا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ لونڈی بیمار ہو گئی۔ بادشاہ کی تو جیسے نیندیں حرام ہو گئی۔ اپنے ملک کے حکیم معالج بلوائے، بیرون ملک پتہ کروایا کہ کسی معالج کے پاس اس کے دل کی ملکہ کی بیماری کا علاج ہو تو وہ منہ مانگی فیس دینے کو تیار ہے۔ وہ پوری بادشاہی دے کر بھی اس کنیز کو تندرست دیکھنا چاہتا ہے۔ اعلان ہو گیا کہ جو طبیب بادشاہ کی اس پیاری کنیز کی بیماری کو دور کرے گا، جو اس کو تندرست کر دے گا، اس کے لیے شاہی خزانے کے منہ کھول دیے جائیں گے۔ طبیبوں نے پوری کوشش کی اور لگن سے علاج کرنے کا وعدہ کیا اور بادشاہ کو یقین دلایا کہ اس کنیز کے مرض کو ٹھیک کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ انہیں اپنی حکمت اور دوا دارو پر بڑا ناز تھا۔ وہ اس غرور اور تکبر میں انشاءاللہ کہنا ہی بھول گئے تھے کہ اللہ نے چاہا تو وہ مریضہ کے علاج معالجے میں کامیاب ضرور ہو جائیں گے۔ جب اللہ کو ایسی بات ناپسند ہو تو کوئی دوا کام نہیں دیتی۔ چنانچہ جوں دوا کی مرض بڑھتا گیا، کنیز کا سارا حسن چھن گیا تھا، وہ پہچانی نہ جاتی تھی۔ ادھر بادشاہ کی یہ حالت کہ رات دن روتا رہتا تھا۔ کنیز کے مرض میں جن دواؤں سے تندرستی ملنی چاہیے تھی، ان کے استعمال سے مرض میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بادشاہ ہر طرف سے مایوس ہو کر ایک رات اللہ کے گھر مسجد میں جا کر حاضر ہوا۔ وہ ننگے پاؤں ایک عام انسان کے طور پر بارگاہ رب العزت میں پہنچا تھا۔ وہ سجدے میں جا کر خوب رویا، اس قدر رویا کہ زمین اس کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جب جی بھر کے رو لیا تو اپنے مالک و خالق سے گڑ گڑا کر دعا مانگی۔ وہ اللہ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ دوا دارو، طبیب، حکیم، معالج سب بیکار ہو جاتے ہیں جب تک کہ وہ نظر کرم نہیں کرتا۔ اس نے دونوں جہانوں کے مالک کے حضور یہ درخواست پیش کی کہ تو ہی اپنے بندے کی فریاد سننے والا ہے، تیری بخشش اور عطا ہوگی تو بندے کی بگڑی بنے گی۔ وہ اسی حال میں نیند کی سی حالت میں چلا گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک مرد بزرگ تشریف لائے ہیں اور اسے یہ خبری سنا رہے ہیں کہ اے بادشاہ، تجھے مبارک ہو، تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ کل ایک مسافر آئے گا جو بہت بڑا حکیم ہے، اس کے علاج سے تیری پیاری کنیز کی بیماری جاتی رہے گی۔ بادشاہ جاگا تو کنیز کی بیماری سے آزادی محسوس کی۔ دوسرے روز ایک باکمال بزرگ تشریف لے آئے۔ بادشاہ اس مرد بزرگ سے مل کر اس قدر خوش ہوا، اس سے مخاطب ہو کر کہا، اے مرد درویش، میرا محبوب تو دراصل تو تھا، سو اس کنیز کے عشق نے مجھے تجھ تک پہنچایا۔ میں اب عمر بھر تیری خدمت کرتا رہوں گا۔ وہ کبھی اس درویش کے ہاتھ چومتا، کبھی پاؤں کو چومتا۔ خاطر و مدارات کے بعد مرد بزرگ کو مریضہ کے پاس لے جایا گیا۔ اس حکیم معالج کی تشخیص کا طریقہ جدا گانا تھا۔ معلوم ہوا کہ کنیز کو جسمانی بیماری تو تھی ہی نہیں، اسے تو دل کی بیماری تھی۔ درویش نے تنہائی میں اس مریضہ سے کچھ پوچھنے کی اجازت چاہی جو مل گئی۔ طبیب نے مریضہ سے اس کے شہر اور عزیزوں کے بارے میں کئی سوالات پوچھے، پھر پوچھا، تمہیں سب قرابت داروں میں سے کس سے زیادہ محبت تھی؟ یہ بزرگ بڑے غور سے کنیز کی باتیں سنتے رہے۔ پھر سمرقند شہر کا ذکر آتے ہی اس کنیز کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ ایک تاجر اسے اس شہر میں لا کر کسی سونار کے ہاتھ فروخت کر گیا تھا۔ اس نے اسے آگے اور کسی اور کے ہاتھ بھیجا۔ سونار کے محلے گلی کا پتہ پوچھا گیا اور کنیز کو اس مہربان طبیب نے تسلی دی کہ اب وہ تندرست ہو جائے گی۔ البتہ ایک شرط ضرور رکھی
کہ اس بھید کو وہ کسی پر نہیں کھولے گی، یہاں تک کہ بادشاہ کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ بادشاہ کو صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا کہ سمرقند سے ایک سنار کو بلوایا جائے، اس سے غلت اور مال دولت کا لالچ دیا جائے کہ وہ آ جائے اور کنیز کی بیماری جاتی رہے۔ سنار لالچ میں آ گیا تو اپنا شہر چھوڑ کر بادشاہ کے خدمت میں حاضر ہوا۔ سنار کو بتایا گیا کہ فلاں ملک بادشاہ تیرے ہنر کا چرچا سن کر بہت مرعوب ہوا ہے اور تجھے زیورات کی تیاری کے لیے بلوایا ہے۔ بادشاہ نے اس سنار کی بڑی خدمت کی۔ اس ولی اللہ نے بادشاہ سے کہا کہ وہ اس کنیز کو سنار کے حوالے کر دے تاکہ وہ دل کا سکون پائے۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ 6 ماہ تک کنیز اور وہ سنار ملتے رہے۔ جب کنیز کا اس سے دل بھر گیا تو حکیم نے ایک ایسا شربت تیار کیا جس کے پینے سے وہ سنار کمزور ہونے لگا۔ تو جیسے وہ کمزور ہونے لگ گیا تو اس کا حسن و جمال ختم ہو گیا۔ تو کنیز کی بھی اس میں دلچسپی ختم ہو گئی۔ اس بزرگ کے حکیم کی تدبیر سے سنار کی جان چلی گئی، جو کسی عتاب یا سزا کے سبب نہ گئی، بلکہ جب تک اللہ کی طرف سے اشارہ نہ ہو۔ اس مرد درویش نے محض بادشاہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام نہیں کیا تھا، نہ ہی بادشاہ نے ایک انسان کا خوف محض نفس کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ بادشاہ بھی دراصل عام بادشاہ نہ تھا بلکہ اللہ والا تھا۔ ہمیں اپنے احوال افعال پر اللہ کے بندوں کے احوال افعال کا قیاس ہرگز کرنا نہیں چاہیے۔ تو اس کہانی سے ہم یہ سبق یہ ملتا ہے کہ عشق کرنا ہے تو اس سے مت کر جس نے کل مر جانا ہے، بلکہ عشق اس سے کر جس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے۔